اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل طالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ روز تلاوت کرتا ہوں اور موضوع سے متعلق گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ظالم کی اطاعت نہیں کرو. مذہب شیعہ کی بنیادی عقائد کی بنیاد اسی پہ ہے. اگر ظالم ہوگا آپ کا امام تو ظاہر ہے کہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم خدا کو نہیں پسند ہے. لہذا حکم قرآن کے مطابق ہم کو تلاش ہونی چاہیے کہ ہمارا راہبر ظالم نہ ہو. اس لیے اس آیت کو عنوان قرار دیا ہے. تو کوئی اگر ابہام ہو، کسی کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو، تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ آیت بنیاد تشیع ہے. تو یہ نہ سمجھیے کہ ایسے ہی چونکہ عنوان نہیں کی جاتی، عام دوسری آیتیں جو مشہور ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں تو وہ سمجھیے بیچ سے بولتے ہیں. جیسے کلام ہوتا ہے بیچ سے بول دیتے ہیں، ویسے ہی بیچ سے بولتے ہیں. جب تک کہ ہم آپ کو یہ ریلیٹ نہ کریں کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس وقت تک آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہہ دیں کہ اس سے محبت کرو، تو جب آپ کے ذہن میں ہے کہ برا ہے تو کیسے محبت کریں؟ تو اب لازم ہے کہ پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی برا نہیں ہے، اچھا ہے اور بہت ہی اچھا ہے. اس کے بعد پھر اچھا اب کوئی نہیں ملنے والا ہے، تو پھر اس کی محبت کی طرف دل بخود رغبت کرے گا. تو اس کے لیے قوانین جو ہیں کچھ عقلی ہیں، جو عقل کی فرمان کے مطابق ہیں، لیکن یہ قوانین جو عقلی ہیں ان کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ اصل میں خدائی چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کی فطرت میں خدا نے ڈالا ہوا ہے. اسی لیے ہماری بھی عقل اس کو قبول کرتی ہے. تو اب اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ظلم برا ہے
اور ظلم جو ہے اسے ناپسند کرتا ہے نفس. تو جو آپ کا نفس جو ہے ظلم کو پسند نہیں کرتا. اتنا ہی برا ہے کہ جو ظالم ہے اگر اس سے بھی آپ کہیے کہ آپ ظالم ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ ظلم برا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز بری ہے، میری طرف اس کی نسبت نہیں آنی چاہیے. تو ظلم اتنا ہی برا ہے، قبیح ہے، برا ہے. اور اسی بیس کی بنیاد پر اللہ سے لے کے اس کے نمائندے تک اور مومن و غیر مومن تک اور بندوں سے لے کے اللہ تک اصل بنیاد یہی ہے کہ ظالم نہ ہو. اگر اللہ ظالم ہو گیا تو پھر حساب و کتاب کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، پھر سزا اور جزا کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، پھر عدالت ہی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اسی لیے ہم جب یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا ظالم نہیں ہو سکتا ہے، تب ایک چیز ظلم ہے تو اس کے مقابلے میں بھی کوئی لفظ ہوگی جو سمجھا جائے گا. تب ظلم کے مقابل میں عدل آتا ہے. تو جب ظالم نہیں ہے تو عادل ہے. جب یہ ثابت ہوا کہ ظالم نہیں ہے تو یقیناً ثابت ہو گیا کہ عادل ہے. اب جو عادل نہیں مانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی خدا میں ظلم دیکھ رہا ہے، تبھی خدا کو عادل نہیں مان رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عقلی ہے نا یہ، یا اس میں کچھ لگی لفٹی ہے؟ مگر خالص عقلی ہی نہیں ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ میں ہر دفعہ نام تو لوں گا نہیں یہاں سے، اور یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے. تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کدھر جا رہا ہے اور کس کو کہا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے. میرا ہدف زیادہ یہ نہیں ہے کہ بتاؤں کہ کیا کس کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ہدف ضرور ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، تاکہ آپ کے ذہن کھل جانے چاہیے کہ کون عادل مانتا ہے خدا کو اور کون نہیں مانتا. تو جو مانتا ہے عادل خدا کو تو وہ ظالم نہیں مانتا، اور جو عادل ہی نہیں مانتا، سرے سے عدل ہی نکال دیا اپنے مذہب سے، تو ظالم مانتا ہے. تو جو خدا ہی کو ظالم مانتا ہے تو پھر جس کو چاہے اس کو رہبر بنا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ وہ حقانیت ہے کہ یہ مذہب تشیع کو حاصل ہے. شیعہ مذہب جو ہے وہ ان بنیادوں پر حق ہے کہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ مستحکم ہیں. دنیا کے کسی مذہب میں وہ بنیادیں نہیں پائی جاتی. ان میں کیا ایک پلر یہ ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے. اب قرآن میں بھی اس نے کہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. لیس اللہ ظلام للعبید، بندوں کے ساتھ ظلم کر ہی نہیں سکتا. اور اسی لیے کہتا ہے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ تمہاری جزا جو تم سوچ نہیں سکتے اس سے بہتر دوں گا. بار بار حوالہ دیتا ہے. اس دنیا میں عدالت تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کی ترحم و کرم اس قدر ہے کہ اگر خالص عدالت برت لے تو تم ایک لمحے کے لیے سانس بھی نہیں لے سکتے ہو. اگر عدل کو دیکھ لے اور اس کے حساب سے فیصلہ کرے تو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا تم نے ذرہ کچھ نہیں کیا. جب کچھ بھی نہیں کیا تو حق یہ ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے زندہ رہنے کا، فوراً ختم کر دے. لیکن وہ یہ بتا رہا ہے کہ عدل کے ساتھ تفضل و ترحم بھی ہے میرے ساتھ.
عدالت اپنی جگہ پہ ہے، اور ایک چیز ایکسٹرا ہے، تفضل و ترحم. تو معلوم ہو گیا کہ ظلم تو قریب آنے ہی والا نہیں ہے، عین عدل ہے، لیکن تفضل و ترحم ہی بھی الگ سے ایک اضافی صفت ہے جو اس نے اپنے اوپر واجب کر رکھا، یعنی لازم کر رکھا. کتب اللہ علیہ الرحمہ، اللہ جو ہے اپنے اوپر رحمت کو ثابت اور فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے. ہم کو بھی دیا ہے، لیکن ہمارا جو ہے اختیاری ہے. کبھی کسی کے ساتھ ترحم وہ کام آ جاتا ہے، اس لیے لوچ پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی کے ساتھ لوچ نہیں پیدا ہوتا. ہم غلط مس یوز کرنے لگتے ہیں. وہ ترحم کی وجہ سے جو میلان پیدا ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تو جو باطل ہوتا ہے اس کی طرف بھی جھک جاتے ہیں. جب حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس وقت ہم ترحم کو پیش کرنے لگتے ہیں. اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے. اگر ترحم کے لیے جگہیں معین ہیں کہ کہاں پر رحمت کرے گا، کہاں پہ ترحم کرے گا، کہاں پہ ترحم نہیں کرے گا، اس کے لیے جگہ معین کی ہے. اور اگر ان اصول کے خلاف کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا حق دوسرے کے مقابلے میں تلف ہو جائے گا، تو حق تلفی ہوگی. یہ حق تلفی بھی ظلم ہے، اور وہ ظلم سے بری ہے، لہذا حق تلفی بھی نہیں کرتا. حق یہ ہے کہ مومن صاحب عزت رہے اور کافر ذلیل رہے اس کے سامنے. اب اگر حشر میں دونوں صاحب عزت ہو جائیں تو مومن کی حق تلفی ہے نا، اس کے حق کو پامال کر دیا. پھر اتنی محنت، اتنی زحمت، اتنا سب کیا حاصل، تو اب اس کو وہاں برتنا ہے. اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ دونوں کو صاحب عزت قرار دے دے. اصول ہیں. اب وہاں ترحم نہیں ہوگا. دنیا میں ترحم کر رہا ہے اس لیے کہ موقع ملتا رہے، کل کے یہ نہ کہے کہ تھوڑی اور مہلت دیا ہوتا تو میں صحیح ہو جاتا، سیدھا ہو جاتا. تو یہاں ترحم اس لیے کر رہا ہے. تب بھی قرآن نے بتایا ہے متعدد جگہوں پر کہ اس کے باوجود بھی کچھ ایسے ہوں گے جو حشر میں یہ کہتے نظر آئیں گے کہ اے کاش مجھے پھر سے حیات دے دے تو شاید میں اب سدھر کے آ جاؤں. اللہ نے کہا اب کیا اتنا دیا تب تو سدھرے نہیں. اب آخری وقت جب سزا کا موقع آیا تو اب کہہ رہے ہو کہ کاش. اب کہے کا کاش. تو یہ تراخم جو ہے اس کا ساتھ میں ہے. اب اگر وہاں پر بھی کافر اور مومن کو یکساں جگہ پر رکھ دے تو یہ مومن کی حق تلفی ہے. مومن کا حق چھین لیا اور یہ ظلم ہے، اور خدا بندے کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے قانون بتاتا ہے اپنے. ہم نے ایک دن پہلے ہی آپ کے اول روز کی تقریر میں یہ بتایا کہ ظلم کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جو قانون خدا کا ہے اس پر عمل پیرا نہ ہو کر کے اس کو اپنے پیر سے رون دیا، تو یہ ظلم کیا نا خدا پہ. قانون تو اس نے بنایا تھا اور آپ اس کو مان بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کر رہے ہیں، قانون کو روند کے آگے نکل جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے قانون بنایا نہ اس کی کوئی اہمیت سمجھی آپ نے، اور نہ ہی اس کی اہمیت سمجھی. اگر اس کی اہمیت سمجھے ہوتے تو اس کے قانون پہ عمل کرتے. تو جب نہیں کیا تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ ظلم کیا. اب وہ عدالت جب برتے گا اور آپ کو سزا دے گا تو اس سزا کا سبب کون بنا؟ آپ بنے یا وہ بنا؟
آپ ہی بنے نا، تو جب آپ بنے تو آپ اپنے اوپر ظلم کیے. اس کو کہتے ہیں کہ گناہ کیا تو اپنے اوپر ظلم کیا. اسی کو قرآن نے کہا کہ من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے، اس کے بنائے ہوئے قانون سے آگے بڑھ جائے، اس پر عمل نہ کرے، اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. سورہ طلاق پہلی آیت. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ بقرہ 229 میں لمبی چوڑے واقعات ہیں، قانون کی فہرست ہے، اور اس قانون پر عمل کرنا فرض ہے. اور آخر میں کہتا ہے من یتعد حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ سارے اللہ کے حدود ہیں. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو بھی اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے، فاولئک ھم الظالمون، یہی وہ ہیں جو ظالم ہیں. تب ظالم کی تعریف واضح تو کر دی نا قرآن نے، اور اپنا نظریہ بھی پیش کر دیا کہ قانون خدا سے ہٹنے والا ظالم ہے. اب اس کے بعد مصادیق ہیں، مصداق، یعنی فلانے ہٹ گئے، یعنی فلانے ہٹ گئے، یعنی فلانے نے یہ حرکت کی تو ہٹ گیا، فلاں ہٹ گیا. تو وہی بتایا کہ من کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، اولئک ھم الظالمون، یہی ظالم ہیں. تب یہ مصداق معین کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب میں آیت پیش کروں، نشانی پیش کروں، تو اس کی تصدیق کرو، اس کو مانو، یقین پیدا کرو، ایمان لے آؤ. نہیں سمجھ میں آتا تو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر ایمان لے آؤ. نہ یہ کہ سمجھ گئے، بوجھ گئے، جان گئے، اس کے بعد بھی کام نہیں مانتے. تب اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. من اظلم ممن کذب بآیات اللہ، کون ظالم ہے اس سے بڑا کہ جو اللہ کی نشانی کو جھٹلائے، آیت الہی کو جھٹلائے. اب ایک مسئلہ ہو گیا عربی کا، آیت کے معنی نشانی کے ہیں. اب قرآن میں جتنی سینٹنسز ہیں، ان سینٹنسز کو آیت کہتے ہیں. تو سے فوراً ادھر ہی گھما لیا اور ان کا صرف قرآن کی آیت، صرف قرآن کی آیت نہیں، جتنی نشانی اللہ نے بھیجی ہے، جس نشانی کو ٹھکرا دے اور جھٹلا دے وہ ظالم کی فہرست میں آ جائے. آیت قرآنی ہو یا نشانی کوئی بھی ہو. اللہ نے سورج بنایا ہے استفادے کے لیے، آپ کے علم تک پہنچ گیا کہ کائنات کی کوئی طاقت اسے نہیں بنا سکتی، اور اس کا ہی بنانے والا اللہ ہے. جب آپ نے یہ جان لیا تو اب اللہ کا اعتراف کرو. اب اس کے بعد بھی کہو نہیں اللہ نے نہیں بنایا، خود بخود ہو گیا، تو یہ اللہ کی نشانی کا ٹھکرانا ہے، اس کی قدرت کا انکار کرنا ہے. جس نے یہ کیا وہ ظالم. اب کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، اور اللہ کے ہاں یہ ہے کہ سب کو معاف کروں گا، لیکن ظالم کی معافی نہیں ہے. ہمارے ہاں ظالم معاف نہیں ہونے والا ہے. دنیا میں موقع دیا ہے، جو ظلم کیا، نہیں سمجھ میں آیا، نہیں سمجھ رہے تھے، ٹھکرا دیا، انکار کر دیا. لیکن ابھی بھی عمر ملی تھی، ابھی بھی عقل تھی، ابھی بھی علم حاصل ہوا، اور اس کے بعد پھر ہمیں یقین ہو گیا، ہم نے اقرار کر لیا. جیسے ہی ہم نے اقرار کر لیا کہ نہیں یہ اسی کا بنایا ہوا ہے اور وہی خدا ہے، تو جو پہلے ٹھکرایا تھا اس کی سزا جو مقرر تھی ہمارے سر پر، اس اقرار کی وجہ سے اس کا ترحم آیا کہ اب چونکہ مان لیا تو گزشت کر دے، تو بخش دے اسے. دادا اسے معاف کر دیا، اسے بخش دیا. اب یہ دیکھیے تھا تو ظالم،
لیکن جیسے ہی اس نے اقرار کر لیا ویسے ہی ظالم کی فہرست سے خارج کر دیا اللہ نے۔ اب خدا نے نکال دیا اسے ظالم کی فہرست سے، اب لے آیا اسے عادل کی فہرست میں، اب لے آیا اسے حقدار کی فہرست میں، اور پھر جو ظلم کیا تھا اسے معاف کر دیا، وہ معاف ہو گیا۔ لیکن یہ آیت آپ کی کہتی ہے جب معاف ہو گیا تو آدمی اچھا ہو گیا، جب اچھا ہو گیا تو آیا اب اس کی پیروی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ نے کہا جس نے بھی کبھی ظلم بھی کیا ہے تھوڑا سا ہی صحیح، اس کی پیروی نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں ارے صاحب پہلے بگڑے تھے اب تو ٹھیک ہو گئے، اب کیا ہے، اب پیروی کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کے لیے ایک جملہ آپ کو یہ ذہن تک پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کون سی گارنٹی ہے کہ جس طرح یہ اب بدل کے اچھے ہو گئے یہ ہمیشہ اچھے ہی رہیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ممکن ہے کل کے پھر بدل جائے اور پھر انکار کر دیں۔ بھئی اگر یہ نہ ہوتا تو مرتد کہاں سے آتے جو مکے میں ایمان لے آئے اور جب مدینے آئے تو کسی وجہ سے ورغلا گئے اور اس کے بعد پھر کافر ہو گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل سے حق پر آئے اور حق سے نکل کے پھر باطل پہ چلے گئے، تو ایسے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور سارے بشر کے ساتھ یہ صفت موجود ہے، پورے بشر کائنات میں جو ہیں ان کے ساتھ یہ صفت موجود ہے۔ آج ذہن نے کام کیا، مان لیا، کل کے ذہن ورغلا گیا، شیطان نے پھسلا دیا اور شیطان نما دوستوں نے بدل دیا، میں بدل گیا۔ تو اب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیشہ حق پر اور عدل پر رہیں گے، اس لیے خدا نے منع کر دیا کہ ان کا تو سابقہ بھی خراب تھا۔ بھائی میری بات تو سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی یہ ہے کہ کچھ برا نہیں کیا تھا، اچھا ہے، مگر اس کی صفت یہ ہے کہ کبھی حق مانے گا کبھی نہیں مانے گا، تو وہ تو پھر بھی اس کا سابقہ بہتر تھا۔ ان کا بھائی ان کے کیریکٹر تو ٹھیک تھے پہلے سے، لیکن جس کا سابقہ خراب ہے اس کے پیچھے دوڑنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اب لازم ہوا اس قرآن کے فرمان کے مطابق کہ کوئی ایسا ہو جس کے ذہن میں تغیر نہ آتا ہو، تبدل نہ آتا ہو، اس کی فکر بدلتی نہ ہو۔ انسان جو ہے حالات کے بدلنے سے، عمر کے بدلنے سے اور اطراف کے بدلنے سے اس کے افکار بدلتے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے جیسے چھوٹا تھا تو کچھ اور فکر تھی، بڑا ہوا تو کچھ اور فکر ہو گئی، دوست کچھ اور تھے تو کچھ اور فکر تھی، کچھ دوسرے دوست ملے تو کچھ اور فکر ہو گئی۔ تو معلوم ہوا ہمارے افکار متغیر ہوتے ہیں۔ تو اب اگر متغیر ہوتے ہیں تو فکر کبھی ادھر تھی کبھی ادھر تھی، کبھی حق تھی کبھی باطل تھی، تو ایسے پہ اللہ اعتبار بھی کیسے کرے کہ اپنی امانت اس کے پاس رکھے؟ اگر اپنی امانت اس کے پاس رکھے گا کیا پتا کس کے ورغلانے سے خراب کر دے گے۔ تو اب لازم ہے کہ ایسا چاہیے کہ جس کی فکر نہ بدلتی ہو، جس کے ہاں تغیر نہ ہوتا ہو، ایسا ڈھونڈیے اور تلاش کیجئے کہ جس کے پاس تغیر نہ ہو، اور جب تغیر ہوگا تو یہ ہماری چیزیں بدل دے گا۔ جب ہماری چیزیں بدل دے گا تو جو ہم نے کہا تھا اس امانت میں خیانت کرے گا، اور جیسے ہی خیانت کیا خائن ہو گیا۔ خائن بھی ظالم ہوتا ہے، تو ظالم ہی کی تو پیروی منع کیا ہے، اب خائن کی پیروی کروا رہے ہیں۔ تو اب خیانت کار کی بھی پیروی نہیں ہونے والی ہے، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک چیز اور ہے، حالات بدلتے ہیں کیوں؟ فکر بدلتی ہے کیوں؟
آپ نے کہا صاحب جب بچے تھے سمجھ نہیں پائے تھے، ابھی جب بڑے ہوئے ذرا سا تو بات سمجھ میں آئی، اس لیے پہلی والی بات سے ہٹ کے اب دوسری بات پہ آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے پہلے نہیں جانتے تھے اور اب جاننے لگے، یہی ہوا نا؟ تو پہلے جاہل تھے تبھی وہ فکر تھی، اب عالم ہو گئے تو یہ فکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بھی آپ کا بدلتا ہے، کبھی آپ عالم ہیں کبھی جاہل ہیں۔ اسی لیے ہم اس کے قائل ہیں کہ چاہے جتنا بڑا عالم ہو جائے یہ انسان، جہاں وہ عالم ہوتا ہے وہیں وہ جاہل بھی ہوتا ہے۔ یہ بڑی دقیق بات ہے، برا لگ جائے چاہے جس کو لگنا ہو۔ چاہے جتنا بڑا عالم دہر جو ہے ہمارا عالم جس کی آپ تقلید میں ہیں، جہاں وہ عالم ہے وہاں جاہل بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نظریہ اس کے علم میں ابھی نہیں ہے اس کا تو وہ جاہل ہے۔ علاوہ اگر بحثیں کرنا شروع کروں گا تو ہر مرجع جو ہے ہر سبجیکٹ پر عبور تھوڑی رکھتا ہے، ایک چیز کا عالم ہے ایک چیز کا جاہل ہے۔ اگر آپ پہنچ جائیے فقیہ کے پاس اور کہیے صاحب وہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ خیبر میں کس وقت جو ہے علم پکڑا تھا، تو کہے گا مجھ سے یہ پوچھو کہ کون سی چیز حرام ہے کون سی حلال ہے، تو میں بتا دوں گا میں تاریخ کا زیادہ عالم نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب تاریخ سے علم نہیں ہے، جاہل ہے۔ آپ جا کے پوچھئے کہ بھائی ذرا نیوٹن کا فارمولہ ہمیں بتائیے، تو ان کا بیوقوف ہوئے ہو۔ یہ پوچھو کہ کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی تو میں بتا دوں گا، لیکن اس کا فارمولہ کیا ہے میں کیسے بتاؤں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فزکس میں جاہل ہے۔ تو اب یہی عالم دہر صاحب عالم ہونے کے ساتھ جاہل بھی ہیں۔ توجہ رکھنا میری بات پر، بات یہیں تک جانی ہے۔ تو اور جہاں جہالت آئی وہیں سے ظلم لاحق ہو گیا، توجہ رہے آپ کو۔ تو اسی لیے منع کر دیا گیا کہ ظالم کی پیروی نہ کرنا، تب لازم ہو گیا کہ ظالم کی نہ کرنا تو خائن کی بھی نہ کرنا، ظالم کی نہ کرنا تو جاہل کی بھی نہ کرنا، کہ اس لیے کہ جہالت باعث ظلم ہے۔ تو اب آپ اپنے نفس پر ظلم کریں یا کسی کے اوپر کریں تو ظالم کی فہرست میں آ گئے، اس لیے آپ کی اطاعت نہیں ہے۔ تقلید ہے، اطاعت تھوڑی واجب کر دیا کہ ان کی اطاعت فرمائیے آپ۔ تقلید اطاعت معصوم کی ہے، کانسیپٹ صاف کیجئے۔ تقلید اور ہے اطاعت اور ہے۔ تقلید یہ ہے کہ نظریہ جان کر کے اس کے نظریے پہ عمل کر رہے ہیں اس امید سے کہ یہی حق تک پہنچائے گا، لیکن یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ عمل کرنا تو اطاعت ہو گئی، کہا یہ عمل کر رہے ہیں اس نے کہا تھا، جس کی اطاعت ہم پر واجب ہوئی تھی اس نے کہا تھا جب ہم نہ دکھائی دیں تو اگر ہماری بات یہ بتا رہے ہو تو اس پہ اطاعت کر لینا۔ تو اب ان کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب یہ عالم جو ہے، عالم ہونے کے ساتھ یہ ایک جملہ جو ہے فضائل کے بھی آ جائیں تھوڑے سے، تو عالم ہونے کے ساتھ جاہل بھی ہے۔ تو دنیا کا کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ وہ سراسر عالم ہو، عالم ہونے کے ساتھ جاہل ہے۔ اب تم اپنے ہی جیسا کہہ رہے ہو تو اب بتاؤ یہ بھی عالم ہونے کے ساتھ جاہل ہے؟ یہ تو مجسم علم ہے۔ اس دن کہا نا کہ ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے، تم کو نکالتے ہیں ماں کے پیٹ سے، جاہل۔ اب آپ تلاشیے پوری دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ہر وقت عالم ہوں کبھی بھی جاہل نہیں ہوں، سوائے ایک ذات کے، یہی ذات محمد و آل محمد ہیں کہ جن کے یہاں جہل کا تصور نہیں ہے۔ اور ثبوت دوں آپ کو، ثبوت یہ ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کو بنی امیہ کے بادشاہ نے، عبدالعزیز نے بلایا اور آپ گئے، آپ کے بیٹے امام صادق ساتھ میں، باپ بیٹے جب چلے مدینے سے اور بصرہ ہوتے ہوئے گئے تو بصرہ میں ایک مجمع دیکھا بہت بڑا۔ پوچھا یہ مجمع کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ یہ ایک عالم نکلتا ہے سال میں ایک دن،
اور یہ منبر پہ آتا ہے، لوگوں کے سوال کے جوابات دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا عالم ہے؟ کہا یہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے مسکرا کے کہا تو پھر عالم کے بزم میں بیٹھ کر کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت نے کہا بے شک بیٹھ جائیں، بیٹھ گئے۔ وہ عالم جب منبر پہ گیا، سب کو دیکھا پورے مجمع کو، تو اس کی نگاہ انہی پہ پڑی، اس لیے کہ یہی اجنبی دکھے اسے، کبھی نہیں نظر آئے تھے، آج کیسے آئے؟ پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے؟ تو آپ نے فرمایا ہم مدینے سے آئے ہیں۔ کہا کیا آپ عالموں میں سے ہیں؟ توجہ کریں بات کو۔ امام نے جواب میں بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں میں عالموں میں سے ہوں، اس کی بھی وجہ بتاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے کہا کیا آپ عالموں میں سے ہیں، تو امام نے فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک چیز کی نفی کر کے اپنے عصمت کو ظاہر فرما دیا امام نے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ جہالت وہ نقص ہے کہ اگر یہ برطرف ہو جائے تو سارے فضائل و کرائم آ جانے والے ہیں۔ اسے کہتے ہیں چہاردہ معصومین میں محمد و آل محمد، ان کی حیثیت یہ بلند ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جاہل اس کی بھی پیروی منع ہے، اطاعت صرف اس کی ہے جو معصوم ہو۔ اب جہاں پر اطاعت کو کہے گا خدا، وہاں ظلم نہیں ہوگا تبھی کہے گا، ورنہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں، چونکہ قانون بنا دیا ہے کہ اگر یہ ظالم ہے تو اس کی پیروی نہیں کرنا، اس کی اطاعت نہیں کرنا۔ لہذا آپ وہاں تک چلے جائیں، ہر ایک صفت جڑی ہوئی ہے۔ جو ایک صفت ہے ظلم، اسی کے ساتھ اگر ظلم کو آپ نے نکالا تو جہالت خود بخود دور ہو جائے گی اور علم اس کی جگہ پہ آ جائے گا۔ ظلم نکلا تو عدل اس کی جگہ پہ آ گیا، ظلم نکلا تو حق اس کی جگہ پہ آ گیا۔ تو یہ سارے صفات سمٹ کے آئیں گے۔ اب اللہ کہتا ہے ظالمین سے محبت نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب الظالمین، تو ظالمین سے محبت نہیں کرتا۔ تو جب خود ظالم کو پسند نہیں کرتا، ظالم کی اطاعت کو منع بھی کرتا، تو کیا وہ کہے گا کہ ظالم سے محبت کرو؟ وہ کہے گا کہ ظالم سے محبت کرو؟ نہیں کہے گا نا۔ اب اگر وہ کسی کی محبت مانگ رہا ہو، توجہ کرو میری بات پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم سے خالی ہے، اور خالی محبت مانگ نہیں رہا بلکہ اجر رسالت میں مانگ رہا ہو۔ جہاں پہ کل رسالت بھیجا ہے اس کے بدلے محبت مانگ رہا ہو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو جب پوری اجر رسالت پر وہ قرابت داروں کی مودت مانگ رہا ہے اور محبت مانگ رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن قرابت داروں کی مودت اور محبت مانگی جا رہی ہے وہ ظلم سے خالی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ظالم کسے محبت نہیں کرتا، تو جب وہ خود ہی نہیں پسند کرتا تو دوسروں کیوں کہے گا کہ تم بھی اس سے محبت کرو؟ تو منع کرے گا نا۔ لیکن اب یہاں کہہ رہا ہے کہ قرابت داروں سے محبت کرو، تو اب ان لوگوں کے ذہنوں کا علاج یہاں پہ ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے اللہ نے کہلوایا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے پیغمبر آپ ان سے کہو کہ ہم سوال نہیں کرتے ہیں علیہ یعنی رسالت پر، اجراً اجر میں، الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ قرابت داروں کی مودت۔ تو یہ قرابت دار آپ کے ہیں، یعنی آپ لوگ اگر اپنے رشتہ داروں سے محبت کر لیں تو اجر رسالت ادا ہو گئی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہیے قرابت داروں کی، تو کس کے قرابت دار؟
اور ان کا باپ کی؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنیاد یہ ہے کہ اسی کی مودت کو مانگ سکتا ہے اجر رسالت میں جہاں ظلم لازم نہ ہوتا ہو. اور آپ اور ہم سراسر ظالم ہیں. کبھی صبح کچھ ہیں، دوپہر کچھ، شام کچھ. اب کتنی دفعہ تکرار کریں تو اس سے معلوم ہے کہ ہم اور آپ خارج ہو گئے. تو اب یہ قرابت دار وہ قرابت دار ہیں کہ جہاں ظلم نہ آتا ہو. توجہ کریں آپ، ان کی مودت مانگی گئی. مودت کے معنی بھی جو ہے کیا ہے تو لوگ عام طور سے محبت کہہ دیتے ہیں، لیکن مودت کے معنی محبت نہیں ہے. مودت کے معنی ہے محبت کے ساتھ اطاعت کرنا. تو اللہ جو ہے اجر رسالت میں ان کی مودت چاہتا ہے، قرابت داروں کی، کہ جن سے محبت کر کے ان کی پیروی کی جائے. تو جب یہ آیہ مودت بیان کرتے ہیں ہم تو لوگ سمجھتے ہیں خالی محبت کی بات ہو رہی ہے. اس لیے امت المسلمین دعوے دار ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی محبت تو کرتے ہیں، تو محبت تو ہم بھی کر رہے ہیں مگر پیروی کسی اور کی کر رہے ہیں. یہاں پر یہ مودت کہا گیا ہے، محبت نہیں کہا گیا کہ آپ آل رسول سے محبت کا دعویٰ کر کے دشمنان آل رسول کی پیروی کر لیجئے. یہاں یہ کہا گیا ہے کہ مودت یعنی ان سے محبت اور یہی کی اطاعت. تو جب آپ اطاعت کے ساتھ محبت اختیار کریں گے تو یہ ہوگی اجر رسالت. اب یہ کیوں مانگا اللہ نے تو یہ تو اللہ ہی جانے یہ کیوں مانگا، لیکن جب اطاعت آ گئی تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ جب اطاعت کروا رہا ہے تو کوئی مقصد ہوگا جس کی وجہ سے اطاعت کروا رہا ہے. تو اب یہاں کے لیے قرآن ہی کی آیت پڑھتا ہوں. قرآن میں آیا اور یہ صریحی آیت موجود کہ اللہ نے لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ نے اس کے اوپر سوال نہیں کیا تم لوگوں سے الا مگر اس شخص سے کیا کہ میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے سے قریب ہو جائے، اللہ سے قریب ہو جائے، اسی سے یہ مودت طلب کیا ہے. تب ہر شخص سے نہیں ہے، مسلمان میں وہ شخص جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ نبی کے قرابت داروں کی مودت اختیار کرے اور یہ محبت اختیار کرے. تو اب اللہ سے قریب ہونے کا جو راستہ ہے وہ قرابت داروں کی مودت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب ان سے محبت کر کے اطاعت کرو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے. تو آل محمد جو ہیں وہ قرابت دار ہیں. تو جب قرابت داروں کی محبت اور اطاعت کرو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے. اور یہ اس لیے ان کو مانگا کہ یہ ظالم نہیں ہیں، ظلم سے بری ہیں، اس لیے ان کی مودت مانگی، ان کی محبت مانگی، ان کی اطاعت کروایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ تم ظالم کی پیروی نہ کرتا. تو اگر یہ کبھی بھی ظلم کیے ہوتے تو ان کی مودت طلب نہ کرتا. مودت طلب کر کے بتایا کہ یہ ایسے ہیں کہ ظلم سے بری ہیں اور ان کی محبت اور ان کی اطاعت تم کو اللہ تک پہنچائے گی. تو اصل میں محمد و آل محمد کی اطاعت اور ان کی محبت ہی دین ہے. اور اسی لیے اجر رسالت ادا کرنے کو جو کہا گیا ہے وہ اس معنوں میں ہے کہ اصل دین یہی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر نماز روزے کا کوئی مطلب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی کی طرح سے کرنا ہے. اطاعت کیوں فرض کیا محبت کے ساتھ؟ اس لیے کہ قرب الہی پیدا ہو. تو اطاعت کس چیز میں کرنا ہے؟ تمام دینی چیزوں میں فالو کرنا ہے. تب ان کی اطاعت آپ پر فرض ہو گئی. تو یہ آیہ مودت تنہا محبت کے لیے دلیل نہیں ہے، یہی آیہ مودت امامت آل محمد کو بیان کر رہی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد.
اصل جو ہے آپ کی امامت کے دلائل میں جتنی آیات ہیں ان میں سے ایک آیت آیہ مودت بھی ہے، مگر ریشہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ظالم نہ ہونا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آل محمد علیہ السلام ظالم نہیں ہے، ظلم سے مبرہ ہیں، جاہل نہیں ہے، جہل سے مبرہ ہیں، خائن نہیں ہے، امانت بھر کے ہے۔ اب جو اس طرح کا ہے اسی کو معصوم کہتے ہیں کہ یہاں کوئی نقص کا تصور نہ آئے، ہر کمال دکھائی دے، اور کمال اسی طرح کا ہو جیسے خدا کے پاس ہے، تبھی خدا کا نمائندہ ہو سکتا ہے، تبھی خدا کا بنایا ہوا راہبر ہو سکتا ہے۔ جہاں پر جہالت لازم آئی، ظلم لازم آیا، وہیں سے چیزیں نکل گئیں۔ اب آپ ڈھونڈ کے یہ بتائیے کہ جہالت ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے نا کہ جہالت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تو آپ مبہوت بیٹھے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ جو آپ کے لائق ہے وہ کہ جہالت ہے کہ نہیں ہے اس کو تلاشیں۔ تو طول تاریخ میں کبھی علی کو آپ نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھئی مجھے نہیں آتا تم بتاؤ، یا کبھی یہ کہا ہو کہ فلاں کو بلا لاؤ وہ بتائیں؟ تو اس کا مطلب جو کہے کہ فلاں کو بلا لاؤ وہ بتائیں یہ جاہل ہے۔ اور علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں آتا، بلکہ یہ کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے ختم کرو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے تم ختم کرو، قبل اس کے کہ تم مجھ سے جدا ہو جاؤ اور میں کہیں اور چلا جاؤں، تمہیں نہ مل سکے۔ اور کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، بلکہ ثبوت میں غیر جو ہے حیرت میں آئے، اور انہوں نے کہا یا علی کہ آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے جواب دیے جا رہے، تو کیا آپ سوچتے نہیں ہیں؟ تو مولا نے وہیں سے کہا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ اس نے کہا 5۔ کہا سوچا نہیں؟ کہا اس میں سوچنے کی کیا ضرورت، تو ہاتھوں میں ہے۔ کہا جیسے تیرے ہاتھوں میں تیری انگلیاں ہیں ویسے ہی ساری کائنات میرے ہاتھوں میں ہے، جیسے تجھے نہیں سوچنا پڑتا ویسے ہی مجھے نہیں سوچنا پڑتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ ثبوت ہے کہ جاہل نہیں رہے، ہر نقطے پہ علم کی یہ انتہا ہے کہ جو جہاں سے سوال لے آیا طے کر کے آئے کہ آج ایسے سوال کریں گے کہ ہرا دیں گے ان کو، اور آخر میں خود ہی ہار کے چلے گئے۔ ان کا بھائی یہ تو بن ہی نہیں رہا ہے، اب انشاءاللہ وقت نہیں رہ گیا، میں آپ کو اس طرح کے بھی واقعات ثبوت کے لیے بیچ بیچ جو پڑھے جاتے ہیں وہ اسی لیے پڑھے جاتے ہیں کہ خالص تھیوری نہ رہ جائے، پریکٹیکل طور پر بھی آ جائے سامنے۔ وہ تو تھیوری تھی جو ابھی بیان ہو رہی تھی، اب یہ پریکٹیکل ہے، یہ ثبوت ہے کہ آپ دیکھیے کہ ثبوت کے طور پر پریشان ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، ایک عورت کو پکڑ لائے، کیا ہو گیا؟ ان کا کہا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی مگر یہ حاملہ ہے، اس نے زنا کیا ہے تبھی تو یہ حاملہ ہے، لہذا اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ خلیفہ دوم کا دور تھا، ان کا حد جاری ہونی چاہیے۔ ان کا حد کب جاری ہوگی؟ ان کا کہ گواہ لے آئے جائیں۔ کیا گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مسلم موجود ہے، بھئی اب اس میں کیا گواہ کی ضرورت ہے؟ یہ تو سامنے واضح ہے، بالکل حاملہ ہونا دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے روکا اور چلایا، کیوں؟ اس لیے کہ عورت نے خود کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، نہیں پتا یہ کیوں ہے،
تھوڑا سا بھی احتمال نہ دیا انہوں نے، تھوڑا سا بھی احتمال، ڈاؤٹ کو کہتے ہیں اگر نہیں سمجھتے آپ تو، تھوڑا سا بھی احتمال نہ دیا کہ شاید بیمار ہو، کوئی مرض ہو، اس کی وجہ سے پیٹ اتنا ہو گیا ہو۔ بھائی احتمال تو آتا ہے نا، احتمال نہ دینا نشانی کس بات کی ہے؟ اب آپ فیصلہ کر لیجئے۔ کوئی بھی احتمال نہ دیا کہ کوئی اور ڈاؤٹ دے دیتے کہ اس وجہ سے ایسا ہے ویسا ہے، ان کا بس بالکل۔ جب دو آدمیوں نے کہہ دیا کہ ثبوت تو خود اس کا پیٹ بتا رہا ہے، لہذا گواہی کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے کہا حد جاری کر دی جائے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا ٹھہر جائیے، عورت چیخ رہی ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور ادھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور آپ حکم دے رہے ہیں، اس کو کیسے حل کیا جائے؟ اگر وہ دعوی بے گناہی کر رہی ہو، کل کے بے گناہ ہوئی اور قتل ہو گئی تو یہ قتل کا خون آپ کے اوپر آئے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو ان کا ہاں یہ بھی صحیح ہے، یہ بات تو صحیح ہے، تو اب میں کیا کروں گا؟ کہا تو حل کیجئے۔ کہا اس کا حل آپ ہی بتائیے۔ کہا یہ تو ہم بھی نہیں جانتے، اگر ہم جانتے ہوتے تو ہم کیوں آپ سے سوال کرتے، فوراً فیصلہ سناتے۔ کہا جب ہم بھی نہیں جانتے، تم بھی نہیں جانتے، تو اب کیا رہا ہے سوائے اس کے کہ اس پر جو ہے وہ حد جاری کی جائے، اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے؟ کہا نہیں ایک رہا ہے، تو جو جانتا ہو اس سے پوچھا جائے۔ ان کا وہ کون جانتا ہے کہ جس سے پوچھیں؟ کہا اب آپ ہی بتائیے، مدینے میں کون جانتا ہے جس سے پوچھیں؟ تو ان کے کان کھڑے، ان کا سوائے ابو الحسن کے کوئی نہیں جانتا، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ اب علی لائے گئے۔ اب دیکھیے یہاں پر علم اور جہالت کا فیصلہ۔ یہ عالم جیسے ہی داخل ہوا، اس نے کہا کہ کیسے پتا چلے کہ یہ جو ہے حاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ دایا بلائی جائے۔ پرانے زمانے کا طریقہ یہی تھا، دایا کے ذریعے سے پتہ لگایا جائے کہ حاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ دایا نے جو ہے جو ولادتیں کراتی تھیں، گینولوجسٹ آج کی زبان میں، تو اس وقت کی جو عورتیں تھیں وہ آئیں اور انہوں نے اپنا تحقیق کر کے بتایا کہ آثار تو حمل کے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے ہم بھی نہیں جانتے۔ تب مولا نے کہا اس طرح نہیں، آپ نے اس عورت کو ایک ظرف میں پانی منگایا اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس میں اس کو بٹھالا جائے، اور اس میں اسے بٹھالا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو شکم میں جانور تھا وہ باہر نکل گیا، اور اس کا شکم اپنی جگہ پہ عادی ہو کے آ گیا۔ اب اس کے بعد فیصلہ ہو گیا، دکھا دیا کہ بھئی یہ باہر آیا ہے، اب بتاؤ حد جاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو اب آپ یہ دیکھیے، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تو کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اگر آج کا عالم بھی ہوتا تو کیا جانتا کہ کیا ہے، مگر یہ کہ پھر وہی ٹیسٹنگ ہوتی، اور وہ ٹیسٹنگ اب یہ ہے کمال احتیاط عصمت۔ علی ٹیسٹنگ بھی کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے کمال احتیاط فرمایا۔ جس کو اتنا معلوم ہے کہ کیا ہے، اسے ٹیکنک بھی معلوم ہے کہ کس طرح حل ہے اس کا۔ اسی ٹیکنک کے علم کا نام حکمت ہے۔ تو ایک ہوا علم اور ایک ہوئی حکمت۔ اب نبی نے فرمایا انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ٹیکنک کا جاننا حکمت ہے۔ یہ جو آج ٹیکنالوجی چل رہی ہے، یہ حکمت، کہ کیا ٹیکنک آپ استعمال کرنے والے ہیں، یہ حکمت ہے۔ یہ قرآن جو ہے، ایک تو قرآن خود علم ہے، اس کے ساتھ نبی کو حکمت بھی دی گئی۔ وعلمک، اے پیغمبر آپ کو ہم نے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت دونوں نازل کیا ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور وہ چیزیں بھی پڑھا دی ہیں جو آپ نہیں جان سکتے تھے۔
یعنی کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں قیامت تک جان سکے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، وہ بھی میں نے آپ کو پڑھا دیا۔ تو معلوم ہو گیا کہ عالم کون اور عادل کون اور حق پسند کون، آپ نے دیکھ لیا، روشن ہو گیا کہ اب جب ایسا انسان ہوگا کہ ہر مشکل کو حل کر رہا ہوگا تو پھر جو ضمیر کے اچھے ہیں، صاحبان عقل ہیں، صاحبان فطن ہیں، وہ تو یہی کہیں گے نا بھائی کہ اس سنگھاسن پر کس کو بیٹھنا چاہیے، اس آسن پر کسے براجمان ہونا چاہیے، اس مسند پر کسے جو تشریف فرما ہونا چاہیے، وہ تو یہی کہیں گے جو صاحبان عقل ہیں، صاحبان ضمیر ہیں۔ اور یہ آواز اٹھے گی، جب یہ آواز اٹھے گی تو ہمارا جو ہے سنگھاسن چھنے گا، ہماری مسند چھنے گی، ہمارا تخت و تاج چھنے گا۔ تو اب یہ تخت و تاج چھننے کی بنیاد ان کا علم بنے گا، اس لیے ان کے ساتھ ظلم کرو تاکہ یہ دب جائیں اور ہماری حکومت اوپر رہے۔ سارا جھگڑا اتنے کا ہے، اللہ نے نمائندے جتنے بنا کے بھیجے ہیں آج تک، نمائندوں نے کبھی کوئی مسند کا دعویٰ نہیں کیا، نمائندوں نے اپنے علم سے ثابت کیا کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے نمائندے ہیں، لیکن جھوٹے مسند پہ بیٹھنے والوں نے ایسوں کو زندہ نہیں رہنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تخت و تاج بھی چھینا اور ظلم بھی کیا۔ لہذا اب اگر مارنے کی قوت ہے تو خود سامنے مار سکتے ہیں، نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پلاننگ کریں کہ اس طریقے سے کام کر دیا جائے۔ اسی طرح سے معصومین کے دشمن معصومین کو شہید کیے۔ یہ صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں پر پلاننگ کے ساتھ قتل کرنے کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکی، اور یہ قیامت تک کے لیے روشن کرنے کے لیے اللہ کی حکمت تھی، جسے امام حسین علیہ السلام کربلا میں لے کے وارد ہو گئے کہ دنیا کے سامنے روشن ہو جائے کہ یہ جنگ علم و جہل کی ہے، یہ جنگ حق و باطل کی ہے، یہ جنگ ظلم و عدل کی ہے، یہ جنگ جو ہے اس کی نہیں ہے کہ مجھے تخت چاہیے، تاج چاہیے۔ اسی لیے مولا حسین نے فرمایا کہ میں نہیں نکل رہا ہوں کہ حکومت بناؤں، میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ مجھے تخت و تاج چاہیے، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اپنے باپ کی سیرت کو یہاں پر اجاگر کروں اور لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ اصل دین جو ہے وہ ان کی سیرت ہے۔ تو کربلا میں جنگ اس بات کی نہیں ہے کہ تخت لے لیں، تاج لے لیں، حکومت لے لیں، لیکن اس بات کی ضرور ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اصل جو ہے وہ اللہ کی حکومت ہے، اصل جو ہے وہ اللہ کا قانون ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے اسی کو خلافت الہیہ کہتے ہیں۔ اس کے تحفظ کے لیے جان اگر جائے تو جائے۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ان لم یستقم دین محمد، اگر دین محمد قائم نہیں رہ سکتا بغیر اس کے کہ میرا خون لیا جائے تو یا سیوفو خذونی، تو اے تلواروں آؤ مجھے لگ جاؤ، لیکن دین خدا بچ جائے۔ کل کہا نا کہ سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حسین جو ہے وہ لا الہ کو بچانے والا ہے، اس کی ذات ہے کہ دین خدا کی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے نکل پڑے۔
ظلم کی انتہا ہے برداشت کریں گے، خون بہہ جائے برداشت کریں گے، بچے لے کے چلے، جوان ساتھ چلے، بیویاں ساتھ چلیں۔ عزیزو، یہ عزاداری جو ہماری ہے اس کے اندر بڑے مسائل ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایسے ہی ہو گیا، یہ خدا کی طرف سے معین چیزیں ہیں۔ اسی بنیاد پر پیغمبر ختمی مرتبت کی بارگاہ میں جب حسین ابن علی کی ولادت ہوئی تھی اور اس وقت ملائکہ تعزیت اور تہنیت دونوں کو ساتھ لے کے آئے، یعنی مبارکبادی بھی اور تعزیت اور تسلیت بھی، یعنی تعزیت بھی دے رہے ہیں، کس لیے کہ یہی آپ کا نواسہ جو آج پیدا ہوا ہے کل میدان کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ عزیزو، کہا جاتا ہے کہ عالم ارواح میں جب دین کے تحفظ کی بات آئی اور خدا نے کہا یہ دین بچانے کے لیے کون ہے جو کھڑا ہو، تو عالم ارواح میں روحیں جو ہیں ساری جواب دیے ہوئے ایک طرف تھیں، ایک روح کھڑی ہوئی اور متمثل ہوئی اور آواز دیا، نانا اس دین کو میں بچاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی آواز آئی، جیسے ہی یہ آواز آئی کہ اس دین کی حفاظت میں کروں گا، ویسے ہی دوسری ندا آئی کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہیں گے۔ آپ نے سر جھکایا، کہا برداشت کروں گا۔ پھر آواز آئی، دیکھو تمہارے جوان کے سینے پہ برچھیاں لگیں گی اور وہ قتل و شہید کیے جائیں گے۔ آپ نے جواب دیا برداشت کروں گا۔ عالم ارواح میں پھر آواز آئی، آپ کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا تڑپے گا۔ آپ نے آواز دیا برداشت کروں گا۔ پھر آواز آئی، دیکھو آپ کے جوان کی میت پامال کر دی جائے گی، کہا برداشت کروں گا۔ آواز آئی، آپ کے جوان کے شانے قلم ہو جائیں گے، کہا برداشت کروں گا۔ عزیزو، ایک ایک مصائب کا ذکر آتا رہا، روح کھڑی جواب دیتی رہی۔ ایک فقرہ اور آیا کہ یہاں تک کہ آپ کا گلا کاٹ دیا جائے گا، کہا محبوب برداشت کروں گا۔ مگر ایک فقرہ آیا، آپ کے گلے کے کٹنے کے بعد خیمے میں آگ لگے گی، زینب و ام کلثوم کے ردا بندھے، ان کے رسن بندھے گی اور سر سے ردا چھنے گی۔ وہ حسین نے سر جھکا لیا۔ عزیزو، اب آواز نہیں آئی کہ برداشت کروں گا۔ اسی درمیان ایک اور نور متمثل ہوا انہی ارواح کے درمیان، آواز دیا بابا اسے بھی اقرار کر لیجئے، برداشت کروں گا، اسے میں برداشت کروں گا۔ یہ روح علی ابن الحسین زین العابدین کی تھی۔ عزیزو، ہر مصیبت برداشت کیا، لہذا وہی مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے میدان کربلا میں آئے، اور جس طریقے سے میدان کربلا میں گھرے چاروں طرف اور پانی بند ہوا، پیاس آلاتش کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، جناب سکینہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے آتی تھی اور کہتی تھی چچا پانی کی کوئی سبیل ہے؟ آلاتش۔ عزیزو، روایتوں میں ہے کہ یہ پیاس کی آواز یزیدی فوجیں جب سنتی تھیں تو ان میں بھی بعض صاحب ضمیر جو ہیں وہ ہل جاتے تھے اور کہتے تھے حسین کے بچے پیاسے ہیں اور ہم پانی پی رہے ہیں۔ عزیزو، انہی میں سے ایک ایسا تھا جس کو برداشت نہیں ہوا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ شب کی تاریکی آئی، بچے رو رہے ہیں اور وہ ٹہل رہا ہے، اور اس میں ہے کہ میں کدھر جاؤں، حسین کا ساتھ دوں یا میں یزید کے ساتھ رہوں۔ اسی درمیان میں دیکھا کہ اس کا جوان بیٹا غور سے دیکھتے ہوئے قریب آیا اور کہا بابا خیر تو ہے، کبھی تجھے ایسا بے چین نہیں پایا ہے، کیا وجہ ہے کہ تو بے چین ہے؟ اس نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں، اور ہاتھ پکڑ کر کے لے گیا پشت خیمے کی طرف، کہا کچھ سنا؟ کہا سن رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ ہائے پیاس سے جان جا رہی، پانی کے ہم پیاسے ہیں،
کوئی پانی نہیں دے رہا ہے۔ یہ بچے پوچھا، یہ بے قصور بچے جن پر پانی بند ہے، اس کا سبب کون ہے؟ ہم ہی تو تھے جو حسین کو ادھر لائے تھے۔ بیٹے نے کہا بے شک۔ کہا پھر فیصلہ کیا ہے؟ کہا بس یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صبح ادھر رہوں یا ادھر رہوں۔ کہا جو آپ فیصلہ کریں وہ بتائیں۔ فوراً اس نے کہا بابا مجھے تو لگتا ہے کہ ادھر جو ہے ظلم ہے اور ادھر فرزند رسول ہے، ادھر جانا چاہیے۔ کہا چل سبحان اللہ، میں نے تو پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا، تجھے جانچ رہا تھا کہ تیرے ضمیر میں کتنا حق آیا ہے، چل ساتھ چلتے ہیں۔ کہا چلو ابھی چلو۔ کہا تھوڑا ٹھہر جا، صبح ہو جائے۔ بس جیسے ہی صبح نمودار ہوئی اور ادھر چلا۔ عزیزوں مگر شان چلنے کی الگ تھی۔ جب چلنے لگا تو خیال آیا کہ میں نے یہ گناہ عظیم کیا ہے کہ حسین کو گھیر کے یہاں لایا ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ہی رومال سے باندھ دے۔ اس نے باندھ دیا، خطا کار کی شکل میں چلا۔ کچھ دور گیا، اس کے بعد کہا اپنے لال سے کہ یہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اس پہ میری رضا ڈال دے۔ اس نے چہرے پہ رضا ڈال دی۔ آگے جب بڑھا تو ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا کس بات کے لیے اللہ اکبر کہہ رہا ہے؟ کہا بابا کیا کہوں، میں نے دیکھا کہ اصحاب حسین تیری طرف آ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ آگے بڑھا، پھر کہا اللہ اکبر۔ کہا آپ کس لیے اللہ اکبر کہہ رہا ہے؟ کہا بابا حسین کا جوان علی اکبر استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ عزیزو اور آگے بڑھا، کہا اللہ اکبر۔ کہا آپ کیوں اللہ اکبر کہتا ہے؟ کہا بابا تیرے قریب میں حسین آ گئے۔ وہ جیسے ہی سنا گھوڑے سے گر گیا، قدموں پہ گرا۔ کہا آقا کیا مجھ جیسے گنہگار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین عالی مقام نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے چہرہ اپنے برابر کیا۔ توبہ کے معنی ہے اپنی جگہ سے وہاں تک لے جانا جہاں تک تھا۔ حسین نے اسی دنیا میں اسے اس منزل تک پہنچایا۔ فرمایا اور انت حرن فی الدنیا والآخرہ۔ اور اس کے بعد کہا ہو راجہ میرے ساتھ۔ آپ نے کہا ہر تو جانتا ہے کہ خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے، میں تیری ضیافت کیسے کروں؟ تھوڑا سے آ کے خیمے کے سائے میں کھڑا ہو جا۔ عزیزو آگے بڑھا مگر ٹھہر گیا اور ٹھہر کے کہا مولا وہاں نہ لے جائیے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سیدانیوں کی آواز برداشت نہ ہوگی مجھے۔ یہ پیاسے بچے جب پکاریں گے تو مجھے برداشت نہیں ہے، مجھے اجازت دیجئے میں سرخرو ہو جاؤں، آپ کے قدموں پہ نثار ہو جاؤں۔ عزیز روایت میں ہے کہ بہت گڑگڑایا تو امام نے فرمایا تو میرا مہمان ہے، یہ کہیں کی رسم نہیں کہ مہمان کو جنگ میں بھیج دیا جائے۔ کہا مولا اسی لیے مہمان ہوا ہوں کہ آپ پہ اپنی جان نثار کروں۔ جیسے ہی گڑگڑایا امام نے اجازت دیا، جیسے ہی اجازت دیا آگے بڑھا، اپنے بیٹے کو پکارا۔ بہت سے راویوں نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اپنے بیٹے کو پہلے بھیجا پھر بعد میں گیا، تو بعض علماء نے توجیہ کی ہے کہ بات یہ ہے کہ جوان تھا اور کو یہ خطرہ تھا یہ کہیں یہ بیٹا میرے بعد بدل نہ جائے، اس لیے کہا تو آگے بڑھ جا اور آقا کی خدمت میں جا اور اس کے بعد جنگ کی طرف بڑھو۔ جیسے ہی خدمت سے اجازت پایا آگے بڑھا اور جنگ میں جیسے ہی گیا عزیز ہو، روایتوں میں یہ فقرے ہیں کہ اس نے 200 ایسے لوگوں کو قتل کیا اور لوگوں سے کہا میں حر کا بیٹا ہوں، کوفے کا جانا اور مانا شجاع ہوں، لیکن اسی درمیان کچھ لوگوں نے گھیرے میں لیا اور اس کے اوپر وار کیا۔ وار جب اس کی گردن پہ لگا تو گھوڑے سے زمین پہ آنے لگا، پکارا علیک السلام یا بتا، اے بابا میری خبر لو، اب میں گھوڑے سے زمین پہ آ رہا ہوں۔ عزیز حر چلا اور پوچھتے ہوئے فوج کے اندر کہ میرا بیٹا کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے؟ ہاں اس کو اپنا بیٹا نہیں مل رہا تھا، لیکن ایک نحیف سی آواز آئی اور ادھر آ جا تیرا بیٹا ادھر ہے۔ جیسے ہی قریب پہنچا دیکھا امام ہے، کہا مولا
آپ یہاں کس لیے آ گئے؟ ارے یہ غلام زادہ ہے، اس کو آپ اٹھا کے اس کا سر اپنے ذہنوں پہ رکھے ہیں۔ عزیزو لکھا ہے کہ امام نے فرمایا ہو اگر میں نہ آتا تو کیا کرتا؟ تجھے چھوڑ دیتا کہ تو جوان بیٹے کی میت پہ آ جا۔ عزیزو پلٹ کے کہوں گا مولا یہ ابھی تو صبح ظہر ہے، ارے عصر میں آئیے گا جب علی اکبر کی میت تنہا حسین اٹھائیں گے اور اٹھا بھی نہ پائیں گے، چند قدم چل کے پکاریں گے اے بنی ہاشموں کے بچے آؤ آگے اپنے جوان کی میت لے جاؤ۔ سیعلم الذین ظلموا ان قلبوا